آپ مجھے جی یہ بتاؤ کہ محمد نے اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کیوں کی؟ ہاں اور شاید آپ کا مطلب اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے یا محمد تو اپنے دل میں جو چیز چھپا کے رکھا ہوا ہے اور تو نہیں بیان کر رہا تھا، میں بیان کر دیتا ہوں آج سے یہ، کیونکہ اب زید کی اس سے ضرورت پوری ہو چکی ہے. بیوی آئی فون ہے، موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کہ زید کی اب اس سے ضرورت پوری ہو چکی ہے. لائک بیوی کیا ہے؟ مال ہے. کوئی ضرورت پوری کر لی زید نے جتنی بھی کرنی تھی، وہ مال نے ضرورت پوری ہوگی، بابا ختم، اب پکڑ کے جو ہے نا زید کو ٹھوک ٹھکا دو، بیوی کو ٹھوک دو، کسی اور کو دے دو. جی تو آخر وہ وجہ کیا تھی شادی کرنے کے لیے؟ شاید مطلب ان کا کوئی پرسنل ایشو تھا جا نا، کے لائک تفسیر زید دیکھو کو. نا، کون سا پرسنل ایشو تھا؟ تفسیر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. محمد زید کے گھر جاتا ہے، اپنے بیٹے کے گھر جاتا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ کم کپڑوں میں نظر آتی ہے. محمد کا اچھا دل پگھل جاتا ہے. محمد کہتا ہے سبحان اللہ مقرب القلوب، او سبحان ہے وہ ذات جو دلوں کو پھیر دیتی ہے. اونچا سا بولتا ہے اس کی بیوی کے سامنے. وہ بیوی آتی ہے، وہ زید کو کہتی ہے دیکھ تیرا منہ بولا باپ یہ کہہ کے گیا میرے کو. کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تجھے طلاق جی دے دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں. محمد میں طلاق دے دیتا ہوں اس کو، تو اس سے شادی کر لیا. اب محمد کو تکلیف ہو گئی، یار یہ طلاق دے دے گا، میں سے شادی کروں گا، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا تو کہے گی تو نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، دنیا تو مجھے کتا کتا کرے گی، ذلیل کرے گی. فوراً سے پہلے محمد جبرائیل کو دیتا ہے، جبرائیل آ جا بھائی. جبرائیل آ جاتا ہے. جبرائیل فوراً آتا ہے اور کہتا ہے محمد جاؤ سے شادی کر لے، تو نے اپنے دل میں جو بات چھپا کے رکھی تھی اللہ اسے عیاں کر دیتا ہے. آج سے کوئی بھی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، جاؤ جا کے اپنی منہ بولے بیٹے کی بہو سے شادی کر لو، بیوی سے شادی کر لو. لائک آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اللہ نے جبرائیل بھیجا ہوگا کہ محمد نے خود ابھی نوٹنکری کی ہوگی؟ ایڈم صاحب ایک پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ شادی کر لو نہیں، شادی ہو کر گئی. دی، ہاں اللہ نے کروائی، اچھا اللہ نے کروائی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے کروائی. اور زینب جو ہے وہ اس بات پہ بہت اتراتی تھی. عائشہ کے ساتھ بحث ہوئی تھی ان دونوں کی، اور وہ بڑی اتراتی تھی، کہتی میری شادی تو اللہ نے آسمانوں پہ کی ہے، قرآن کے اندر ہے. کون سی مطلب یہ مطلب آپ چیپٹر بتا سکتے ہو؟ ورسز کون سی ورس ہے یہ؟ ورسز بھی بتاؤں؟ چیپٹر نمبر 33 میں بھی ہے، اس کے علاوہ زید کے ویسے بھی ہے. تو آپ نے یہ بات ابھی تک پڑھی نہیں، پہلے یہ بتائیں آپ نے پڑھی ہے کبھی زندگی میں؟ میں پھر آپ کو ذرا جی ایکسپلین جی کر دیتا ہوں. نہیں آپ نے بات خود پڑھی جی ہے کبھی؟ جی میں نے مطلب آپ کا دیکھا تھا اسٹریم، اور میں نے بس وہی دیکھا تھا. آپ نے دکھایا تھا حدیث. چلو جی چیپٹر نمبر 33 کھول دیتے ہیں یار آپ کے لیے، چاہیں یار آپ بھی کیا یاد کریں گے کس رئیس سے پالا پڑا. لیکن بھائی اچھے ہمارے، وہ فالتو یہ نہیں ہے کہ فالتو بھائی گیری نہیں کرتے. زبردستی جی چیزوں کو توڑ مروڑنا. لیں جی. اے نبی جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، آپ اپنے دل جو چھپائے ہوئے تھے، آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے. وہ بات کون سی بات دل میں چھپائے ہوئے تھے؟ وہ ٹن ہو گیا تھا اس پہ. شادی کرنے کے. وہ جی بات جی جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. تو آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ میں لوگوں سے ڈروں. ڈرنا بھی چاہیے یار، میرا بیٹا ہے زید بن محمد اس کا نام تھا، لوگ اسے زید بن محمد کہتے جی تھے. جی اپنے بیٹے کی بیوی جی سے جی کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ ڈر، اللہ سے ڈر، آپ اسے ڈریں. بس جب زید نے اپنا تعلق منتقا کر لیا، منقطع، بہت بکواس کی ہے انہوں نے، بہت بکواس کی ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں. سو وین زید ہیز نو لانگر اینی نیڈ فار ہر، جب زید کو اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اگر آپ عربی میں بھی دیکھیں، یہ دیکھیں، فلما قضا زید ٹھیک ہے. منہا وترن زوجنا کہا، تب ہم نے تمہاری شادی کر دی اس کے ساتھ، اب ہم اچھا نے تمہاری شادی کر دی تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے. لو جی اب مجھے بتاؤ، زید کی تو وہ بیوی تھی، طلاق بھی نہیں ہوئی جی ہوئی. ایسا بھی نہیں ہے کہ زید نے بہت پہلے طلاق دے دی ہو. محمد، اب اس کی تفاسیر میں چلے جاؤ، محمد اپنے بیٹے کے گھر میں گیا، بیٹا گھر میں نہیں ہے، سامنے بیوی کم کپڑوں میں. اچھا تب تو اب کیا کروں؟ گواہ بھی نہیں ہوں گے؟ گواہ بھی نہیں ہوں گے اس کے؟ مطلب جو شادی کے اللہ لیے نے تو کرا گواہ ہوتے دیا ہیں. بھائی. اچھا گواہ کیا چاہیے؟ اوکے. مطلب وہ خرچے ارچے کا اور وہ گواہ شواہ کا کچھ مصیبت رکھا ہی نہیں رسول اللہ نے. 2 اسٹیپ آگے ٹھیک ہے گئے میں وہ. جی جی ٹھیک ہے میں اس کو اور پڑھوں گا. لیکن ہاں جیسے پرائم فیسی لگ رہا ہے کہ لائک وہ لگ کیا رہی ہے وہی ہے چیزیں جو لکھا ہے. ایڈم بھائی ایک اور بات پوچھیں پلیز، کہ وہ مطلب جیسے میں نے اپنے مفتی سے پوچھا بہت بار کہ جیسے سلیوری تھی، سلیوری کے بارے میں تو انہوں نے بتایا، لیکن انہوں نے بتایا کہ جو عورتیں جو جنگ میں آتی تھی انہیں کو سلیو بنایا جاتا تھا. کیا یہ صرف ایسا ہی؟ کیونکہ میں نے پڑھا لیکن کہیں پہ ماریا قبطیہ جنگ میں آئی تھی، وہ تو تحفے میں ملی تھی محمد کو. معبور جنگ میں یہاں آیا تھا، وہ تو تحفے میں ملا تھا محمد کو.
अच्छा तो अगर जंग में ही आती थी तो आप अपनी औरतें हम्म, बेचते क्यों थे, गुलाम बेचते क्यों थे? नजद के बाजारों में बेच के तलवारें और घोड़े क्यों खरीदते थे? तो भाईजान जंग में आती थी, ये आप लोगों की बात की, मुसलमानों की किल क्लैन है, बाजारों में जी बिकती थी। और आपके हजरत उमर के थ्रू और उस्मान के थ्रू ये रवायात है किस तरीके से वो उनकी थाइस को हाथ लगा लेते थे देखने के लिए, परखने के लिए, उनकी हाँ छातियों पे हाथ लगाते थे देखने परखने के लिए। एक स्लेव जो है उसकी सिर्फ जो प्राइवेट पार्ट टांगों के बीच वाला जो सुराख है जी जी उसको नहीं टच कर सकते जब तक आपने खरीदा नहीं, बाकी हर जी जी जगह पे हाथ लगाते थे। उसके थनों को जी जी परखते थे, जैसे बकरी को खरीदते हैं उसके थनों को हाथ लगा के देखते हैं कि दूध शुद्ध है कि नहीं है, ठीक है, उस तरीके से आप लड़कियों के थनों को हाथ लगाते हो, उनकी थाइस पे हाथ रखते हो, कई दफा दिखाया हुआ है। तो भाई अगर ये सिर्फ जंग में ही थी तो भाई आप उनके साथ शादी करते, सेक्स करके उनको बेचते भी चाहते क्यों थे? हाँ और लाइक वो मोहम्मद की बात जो मेन स्लेव थी मारिया किप्तिया जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, वो तो उसने जंग में हम्म, नहीं ली थी, वो तो उसे तोहफे में मिली थी, हाँ गिफ्ट के शायद तौर उन्होंने पे। कोई इजिप्ट का कोई राजा या फिर किसने दिया था शायद। जी जिस जी तो फिर हबशा के, तो भाई तो फिर वो तो 2 नंबर ही है भाई, कौन सी जंग? मतलब मतलब जंग में जैसे कि और लड़ने आती थी, मतलब यार ऑफेंस औरतें या कब डिफेंस लड़ती के थी? लिए।